مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ یا تاج الشریعہ۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ حضرات، اب آج کی محفل کے اندر ہمارے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت فخر سنیت مرکز عقیدت مخزن علم و حکمت پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت اللہ مولانا شاذلی القادری صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت سکون دو کہ ذکر نبی کروں تو زبان خوشبو دے، ذکر نبی کروں تو زبان خوشبو دے، نبی کو خواب دیکھوں تو مکان خوشبو دے، اور جسے لگ جائے میرے نبی کا پسینہ وہ ایک شخص نہیں بلکہ سارا خاندان خوشبو دے۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کی گونج میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مسلک اعلی حضرت، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ آئیے حضرت کچھ کام نرالے کر دیجئے، آئیے حضور کچھ کام نرالے کر دیجئے، نور محمدی میں ہر سمت اجالے کر دیجئے، آئیے حضور کچھ کام نرالے کر دیجئے، نور محمدی میں ہر سمت اجالے کر دیجئے۔ اور ہم نے کیا ہے محفل کو آپ کے حوالے، لیکن ہم نے کیا ہے محفل کو آپ کے حوالے، لیکن آپ ساری محفل کو مصطفیٰ کے حوالے کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صدق اللہ العظیم۔ رونق بز علماء دین، ائمہ مساجد، حفاظ قرآن، جملہ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔
امام اہل سنت رفیع الدرجت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہم سب کے آقا دونوں عالم کے داتا بے سہاروں کے سہارا آقائے نامدار امت کے غمخوار مدینہ کے تاجدار ساری کائنات کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ذوقار میں کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ابھی آپ نے بڑے ہی بہتر اور محترم انداز سے نعت کے اشعار کو سماعت کیے کہ جس کو سننے کے بعد میں مدینہ شریف کی طرف ہم سب کی توجہ ایسے انداز سے لگ جاتی ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ ہم اپنے گھر کے باہر نہیں بلکہ مدینہ شریف میں روضے سرکار کے باہر بیٹھے ہیں۔ اور ابھی مدینہ شریف کے تعلق سے جو شعر پڑھا جا رہا تھا کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، تو واقعی دل اور ذہن ادھر ہی تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کال میرے دوسرے چھوٹے موبائل پہ آیا اور پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تو نظر انداز کر دیا، دوسری مرتبہ پھر کال آیا تو ہم نے دیکھا تو وہ یہاں کا نہیں بلکہ مدینہ شریف کا کال تھا۔ فون اٹھایا تو حاجی محمد حنیف صاحب نے کہا حضرت میں سرکار کے روضہ کے سامنے ہوں۔ تو یہ اس محفل کی مقبولیت ہے کہ آپ مدینہ مدینہ یہاں کہہ رہے ہیں، شاہ مدینہ نے وہاں سے آواز یہاں پہنچا دی ہے۔ تو بڑی مسرت اور بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ مدینہ شریف یہ ایسی جگہ ہے کہ ساری کائنات میں سب سے بہتر افضل جگہ اگر کوئی ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا کا نورانی روضہ ہے۔ اللہ نے ایسی شان اس روضہ مقدس کو دی ہے کہ 70,000 صبح کو 70,000 شام کو فرشتے حاضری کے لیے آتے ہیں، دوبارہ پھر نصیب میں آنا نصیب نہیں ہے، لیکن حضور کا کرم ان کے غلاموں پر اس طرح ہے کہ حضور کا غلام جب چاہے مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے، جسم سے پہنچے نہ پہنچے لیکن دل سے تصور باندھ لے یہاں بیٹھا ہے آپ کے باقلی اس بستی کے اندر، لیکن تصور بنا لیا ہے مدینہ شریف کا تو باقلی میں جسم نظر آ رہا ہے، تصور مدینہ شریف کا ایسا مدینہ شریف میں پہنچ چکا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ اس کا سینہ سینہ نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ آقا کی محبت کا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ تو مدینہ شریف بہت کمال کی جگہ ہے، بڑی عظمتوں کی جگہ ہے، باڑا بڑھتا ہے صبح و شام اسی در اطہر سے، ہر دیوانے کو عطا کیے جاتے ہیں، مستانے کو دیے جاتے ہیں، پروانے کو دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سرکار ہی ایسی ہے، وہ بارگاہ ہی ایسی ہے جہاں محروم نہیں کیا جاتا، ہر ایک کو مالا مال کیا جاتا ہے۔ عمرہ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ ایک راستہ ہوتا ہے حج کے جانے کا۔ اللہ تعالی جس کو اپنے گھر کی زیارت سے مشرف کروانا چاہتا ہے اور اپنے حبیب کے دیار کی زیارت سے فیضیاب کرانا چاہتا ہے اس پر خصوصی فضل فرماتا ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ روحیں ہیں انسان کے جسم کی، یہ روح جس کی روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے عالم ارواح میں اتنی مرتبہ اس کو مدینہ شریف اور خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم میرا گھر بناؤ،
وہ گھر جسے ہم اور آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں، سب سے پہلے اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر نے بنایا۔ اور کیسے بنایا؟ جب وہ بنانا چاہا انہوں نے گھر کو، تو خدا سے کہا مولا میں تیرا گھر بناؤں، تیرا حکم ہے تو کیسے بناؤں؟ تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، جو تمہارا کعبہ بیت المعمور ہے جہاں تم طواف کرتے رہتے ہو، اس کی تجلی، اس کی روشنی زمین پر ڈالو۔ تو اللہ کے فرشتوں نے بیت المعمور سے روشنی کو بکھیری، تو وہاں عین کعبہ کے جگہ پر بیت المعمور کی روشنی تجلیات ربانی بن کر کے ظاہر ہوئی۔ تو اللہ تعالی نے حضرت آدم کو کہا اے میرے آدم، یہاں میرا گھر کعبہ بناؤ۔ تو اس طرح خانہ کعبہ کی بنیاد ہوئی، اور بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ طوفان نوح جب آیا تو اس کی دیواریں منہدم ہو گئی، بعد میں پھر اس کی تعمیر ہوئی، اور یہ تعمیر کا سلسلہ آگے بڑھا، اور کچھ سالوں تک بالکل زمین کے برابر وہ حصہ ہو گیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رفاقت اور صحبت کو لے کر کے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اسی تعمیر کی روشنی پر یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ پھر ہمارے آقا دونوں عالم کے داتا کا نورانی بچپن جب چل رہا تھا تو اس وقت بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، اور مدینے کے سلطان امت کے غمخوار نے اس میں حصہ لیا۔ پھر سرکار کے حیات ظاہری میں پھر خانہ کعبہ کی مرمت ہوئی اور تعمیر کا کام چلا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہ خانہ کعبہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل کر لیا تو کہا مولا یہاں کون آئے گا؟ تو اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر ابراہیم خلیل، تم یہ کہتے ہو یہاں کون آئے گا، تو یہاں کھڑے ہو کر کے آواز دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، تو جن جن کی روحوں نے لبیک کہا، لبیک لبیک کہا، لبیک یا اللہ، لبیک اللہم لبیک کی آواز بلند کی، اللہ نے ان کی قسمت میں حج اور عمرہ تحریر فرما دیا ہے۔ تو جتنی مرتبہ روحوں نے لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ ان کو وہاں جانے کا شرف ملتا رہے گا، حاضری کا شرف ملتا رہے گا۔ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی تو تعمیر کعبہ کے بعد میں اس کے کچھ اشیاء وہاں باقی رہ گئے تھے، جیسے کہ مکان بنائے جاتے ہیں، مکان کی تکمیل کے بعد میں اینٹ کنکر و پتھر ریت وغیرہ بچ جاتے ہیں تو لوگ اس کو اپنی ضرورت کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ خانہ کعبہ کوئی معمولی خانہ کعبہ نہیں ہے، یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے، یہ عظیم الشان گھر ایسا برکتوں والا گھر ہے جس برکت والے گھر میں خانہ کعبہ کی تعمیرات میں جو چیزیں استعمال ہوئی تھی، جو پتھر لائے گئے تھے، وہ جو بچ گئے تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا اے میرے مولا یہ چیزیں بچ گئی ہیں، اب اس کو میں کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا اے میرے پیارے خلیل ابراہیم، ان کو اپنی طاقت کے مطابق تم ہواؤں میں اچھالو۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طاقت کے مطابق ان کو ہواؤں میں اچھالا تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بکھیر دیا، اور بکھیرنے کے بعد میں پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو جہاں جہاں اس کے ٹکڑے، اس کے ذرے گرے، اللہ نے اس جگہ کو مسجدوں کے لیے چن لیا ہے۔ تو اور جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ سمجھ لو یہ مقبول جگہیں ہیں، جہاں خانہ کعبہ کے ذرات پڑے ہیں یا جہاں مسجدیں بنیں گی یہ انہی ذرات کا حصہ رہیں گی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا
کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل کی آواز دنیا میں جب پہنچی، روحوں نے لبیک کہا، تو وہاں وہ اللہ کے بندے پہنچتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہو گیا بھائی؟ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں آپ سے مختصر سے وقت میں کرنی ہے مجھے، آپ تھوڑی سی توجہ دیں۔ یہ تو چیز ایسی ہے کہ کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے، زمانہ ہی کچھ ایسا ہے، حالات ہی کچھ ایسے ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی تعمیر کی اس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ یہ کعبہ ایسا گھر ہے جو ہر ایماندار کا کعبہ ہے۔ یہ کعبہ ایسا محترم و مکرم گھر ہے جو ہر مسلمان کا کعبہ ہے۔ وہ پورب والوں کا بھی کعبہ ہے، پچھم والوں کا بھی کعبہ ہے، اتر والوں کا بھی کعبہ ہے، دکن والوں کا بھی کعبہ ہے۔ یہ لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں، آپ ان سے معلومات کر سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے چاروں سمت دیکھیے، نمازی نماز جب پڑھتے ہیں تو ہر ایک کا چہرہ کعبے کی جانب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ باقلی کی مسجد میں نماز پڑھیں تو آپ کا چہرہ تو سمت قبلہ ہوگا، پچھم کی سمت ہوگا، لیکن حدود حرم میں پہنچ جائیے تو آپ پورب سے ہیں تب بھی آپ کا چہرہ کعبے کی جانب، پچھم سے ہیں تب بھی آپ کا چہرہ کعبے کی جانب، اتر سے ہیں تب بھی آپ کا چہرہ کعبے کی جانب، دکن سے ہیں تب بھی آپ کا چہرہ کعبے کی جانب۔ ہر سمت یہی ماحول، یہی مزاج بنا رہتا ہے۔ مائک والا کوئی نہیں ہے کیا؟ مائک والا ہے پر حضرات تھوڑی توجہ کیجئے، معمولی انداز سے کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس عنوان پہ باتیں بہت کم ہو پاتی ہے۔ خانہ کعبہ، یہ خانہ کعبہ ایسا ہے جو ہر ایک کا کعبہ ہے۔ مرد مومن ہے تو اس کا بھی وہی کعبہ، مرد اور عورت مومنہ ہے تو اس کا بھی کعبہ وہی خانہ کعبہ، کالا ہے ایماندار ہے تو اس کا بھی کعبہ وہی کعبہ، اور اگر گورا ہے تو اس کا بھی کعبہ وہی خانہ کعبہ، چھوٹا ایماندار بچہ ہے تو اس کا بھی قبلہ وہی خانہ کعبہ۔ یہ سارے زاویے بن چکے ہیں کہ خانہ کعبہ ہر اللہ کے بندے اور بندی کا قبلہ اور کعبہ ہے۔ لیکن آپ چشم تصور سے خانہ کعبہ سے پوچھو، اے خانہ کعبہ تو ہر ایک کا کعبہ ہے، ہر ایک کا کعبہ ہے، امیروں کا بھی کعبہ ہے، غریبوں کا بھی کعبہ ہے، فقیروں کا بھی کعبہ ہے، عالموں کا بھی کعبہ ہے، ان پڑھوں کا بھی کعبہ ہے، پرہیزگاروں کا بھی کعبہ ہے، گناہوں میں لت پت رہنے والے ایمانداروں کا بھی تو کعبہ ہے۔ تو اے کعبہ تو بتا کہ تیرا بھی کوئی کعبہ ہے؟ تو کعبے سے آواز آتی ہے، اے مجھ کو زیارت کرنے والوں، اے میرے حرم میں آنے والوں، اے میرا طواف کرنے والوں، اے کبھی صفا اور مروہ کی سعی کرنے والوں، اے کبھی چاہے زمزم کے پاس پہنچ کر کے زمزم شریف کے پانی کو پینے والوں، کبھی تم رکن ایمانی اور رکن شامی کی جانب چلتے ہو، وہاں تم طواف کرتے ہو، اور کبھی تم حتیم شریف کے پاس پہنچ کر کے اپنے دل کو قرار دیتے ہو۔ تم نے ہر سمت سے مجھ کو دیکھ لیا، تو کیا تم نے اوپر بھی دیکھا؟ میں نے کہا اے کعبہ بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو کعبہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھ کو بنایا گیا تو بنانے کے بعد میں مجھ کو ڈھکا گیا اور میرے اندر تبرکات کو رکھے گئے، رکھنے کے ساتھ ساتھ میرے اوپر ایک پرنالہ لگایا گیا۔ ہم نے کہا کیا؟ کہا وہ پرنالہ ایسا پرنالہ ہے
کہ جب اللہ کے رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر وہ جمع ہوتے ہیں پانی، تو وہ پانی جو نکلتا ہے جس کو پرنالہ کہتے ہیں، اور وہ حتیم شریف میں پانی گرتا ہے جس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا مطلب، کہا تو اپنے دنیا داری کے حالات کو دیکھ، جب دیکھنے لگا تو جگہ جگہ تیر کے نشانات لگے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر کی طرف جاؤ، ایک گلی سے دوسرے گلی میں جانا ہے تو اشارہ ہوتا ہے اس گلی کے بعد میں اس گلی میں جاؤ گے، تیر کا نشان کے مطابق چلو گے تو چلنے کے بعد میں پتہ یہ چلے گا کہ یہاں سے چلو گے تو ڈاکٹر تمہیں ملے گا۔ اور اس کو آسان کرتا چلوں کہ جب آپ کو آنا ہو کہیں سے، مثال کے طور پر آپ کو پالی سے آنا ہے آپ کے تخت گڑھ پر، تو پالی سے چلیں گے تو ساڑھے راؤ کی طرف آنے کا نشان آپ کو ملے گا، ساڑھے راؤ سے چل کر کے تخت گڑھ کی طرف چلیں گے تو ایک نشان تیر کا ملے گا۔ گویا کہ اشارہ یہ ہوتا ہے، اے تخت گڑھ تک جانے والوں، جانا ہے تو اسی تیر کے نشان پر چلتے رہو، تمہیں وہ جگہ مل جائے گی، وہ مقام مل جائے گا۔ ہم نے کہا ہاں یہ تو مان لیا، کہا مجھ کو بھی دیکھ لو، مجھ کو بھی لگایا گیا ہے، تو اس سمت نہ لگایا گیا، اس سمت نہ لگایا گیا، ادھر ادھر نہ لگایا گیا، بلکہ مجھ کو لگایا گیا ہے تو اس جانب لگایا گیا ہے جس جانب آمنہ کے لال کا نورانی روضہ ہے۔ ہم نے کہا کعبہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو کعبے سے آواز آتی ہے، سارے جہان کا کعبہ مجھ کو کہتے ہیں، اور کعبے کے کعبہ کو ربیع پاک کا روضہ کہتے ہیں، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چاہے زمزم کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن دیوانوں، جب حج کے لیے جاؤ، عمرہ کے لیے جاؤ، طواف کعبہ کرو تو ہر چکر کی الگ الگ دعائیں ہیں۔ دعائیں یاد نہ ہو تو اللہم ربنا آتنا پڑھ کر کے طواف کو پورا کرو، یہ علماء بیان فرماتے ہیں۔ لیکن عاشق یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے چکر کی دعا یہ ہے، دوسرے طواف کے چکر کی دعا یہ ہے، تیسرے کی دعا یہ ہے، چوتھے کی دعا یہ ہے، پانچویں کی دعا یہ ہے، چھٹے کی دعا یہ ہے، ساتویں کی دعا یہ ہے۔ چاہے زمزم کے پاس پہنچو تو وہاں یہ دعا پڑھو۔ اس طرح کی بہت ساری ترتیبیں ملتی ہیں، لیکن عاشقین یہ کہتے ہیں ہماری دعا تو اور دعا نہیں ہے، بلکہ ہماری دعا تو درود پاک مصطفیٰ ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں نبی پر درود پڑھتے رہیں، چلے تو درود پڑھیں، طواف کریں تو درود پڑھیں، چاہے زمزم کے پاس پہنچے زمزم شریف کا پانی پیے تو درود پڑھیں، صحیح کریں تو درود پڑھیں، عرفات میں پہنچے تو درود پڑھیں، مزدلفہ میں رہے تو درود پڑھیں۔ پوچھا گیا کیوں دعا کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہتے ہیں سنو، اگر یہ درود والا نہ ہوتا تو ہمیں کعبے کا پتہ نہ ملتا، درود والا نہ ہوتا تو صفا کی نشانی نہ ملتی، درود والا نہ ہوتا تو عرفات کا پتہ نہ ملتا، درود والا نہ ہوتا تو مزدلفہ کا پتہ نہ ملتا۔ پتہ یہ چلا کہ درود والا ہے تبھی تو ساری پتائیں ملی ہیں، جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے دیوانو، جو کچھ رب نے دیا ہے اسی نبی کے صدقے میں دیا ہے۔ ایمان دیا صدقہ ہے مصطفیٰ کا، قرآن دیا صدقہ ہے مصطفیٰ کا، نبیوں کو نبوت ملی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، رسولوں کو رسالت ملی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، ابو بکر کو صداقت ملی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، صحابیوں کو صحابیت ملی صدقہ ہے مصطفیٰ کو، حسین کو شہادت ملی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، غوث کو غوثیت ملی صدقہ ہے مصطفیٰ کو، خواجہ کو سلطنت
محترم ملی صدقہ ہے مصطفیٰ کا. ارے سنو، مومن کو ایمان ملا تو صدقہ ہے مصطفیٰ کو. یہ عمرہ کر کے آ رہے ہیں، عمرہ کرنے کی شان ملی تو یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ کا. حاجی حج کر رہا ہے، صدقہ ہے مصطفیٰ کا، کیونکہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں بنایا ہے. جبھی تو میرے امام کہتے ہیں یا نبی اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور آگے کہتے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ عظمت مصطفیٰ، عظمت مدینہ، مسلک اعلی حضرت، نعرہ رسالت.